ڈاکٹر بننا اچھی بات ہے، لیکن کیا ڈاکٹر بننا واجب ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ انجینئر بن جانا اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ بننے سے انسان جنت و جہنم کا کوئی فیصلہ کر لے گا؟ اس سے کیا نیکی اور بدی میں تفریق کر لے گا؟ کیا اس سے وہ شرک اور توحید کو سمجھ لے گا؟ وہ علم ہے، وہ مستحب تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ کبھی ایک دن میرے گنہگار آدمی کے کہنے پر آج یا کل جب بھی آپ کو آسانی ہو، اپنی بیٹی یا بیٹے جو پرائمری اسکول میں ہیں، مڈل کے درجے میں، ہائی کے درجے میں یا کالج میں، یا جن کا بیگ کم از کم آپ کے گھر میں آتا ہے، ان کا بیگ آپ نکالیں، اس میں سے کتابیں نکالیں اور اپنے گھر کے کسی ٹیبل پر آرام سے رکھیں، اور اس میں سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک آپ دیکھیں جو کتابیں وہاں ملیں گی آپ کو۔ صرف آپ کو یہ توجہ دلانی ہے کہ ان کتابوں میں کتنی کتابیں ایسی ہیں جو اس بچے پر پڑھنی یا سیکھنی فرض تھیں، اور کتنی کتابیں ہیں جو صرف مستحب تھیں۔ تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اگر میں اپنے بیٹی اور اپنے بیٹے کا بیگ کھولوں اور میں کتابیں ساری ایسے رکھوں، تو میری بیٹی اور میرا بیٹا جو پڑھ رہا ہے آج کے دور میں، وہ اگر میں 10 کتابیں رکھوں گا تو اس میں ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو فرض علم والی ہے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انتہائی قابل قدر واجب الاحترام میرے عزیز ساتھیوں، آج کا جو درس ہے وہ عنوان تو آپ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ علم جو حاصل کیا جاتا ہے اس کے کوئی تقاضے ہوتے ہیں۔ بظاہر تو آپ کو یہ عنوان پڑھ کے یا سن کے ایسے لگتا ہے پتہ نہیں آج یہ کیا ہمیں سبق پڑھائے گا، لیکن میں بالکل آسان اور عام فہم باتیں کروں گا، جس سے مجھے امید ہے کہ یہ 40 سے 45 منٹ کا دورانیہ ہے جو میں نے بات کرنی ہے، جو میرا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ تو اس میں ہم اس بات کو بڑے آرام سے، بڑے تحمل سے، حوصلے کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میری رائے کوئی حتمی رائے نہیں ہوتی، اصل جو ہے اللہ اس کے رسول کی بات جو ہے وہ حتمی بات ہے۔ میرے فہم اور میرے سمجھ میں کمی واقع ہو سکتی ہے، میرے سمجھانے کے انداز میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے، لیکن میری نیت اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کو صحیح بات جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ ان باتوں پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو شروع کے اندر ہی بات ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ روایت ہم لمبے عرصے سے پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور سکول و کالجوں پر تو بڑی نمایاں کر کے لکھی جاتی ہے۔ تو آج ہم نے اسی کو ہی بنیادی طور پہ سمجھنا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ جو علم ہے دراصل اس کی آپ بے شک سینکڑوں قسمیں بنا لیں آگے شعبے کے اعتبار سے، لیکن بنیادی طور پر آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ نمبر 1 وہ علم ہے جو فرض ہے، لازم ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، وہ ہر مسلمان نے سیکھنا ہے۔ دوسرا درجہ ہے علم کا فرض ہے لیکن کفایہ ہے، کہ اگر کچھ لوگ سیکھ لیں تو ٹھیک ہے، سب لوگوں پر سیکھنا لازم نہیں ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا جنازہ فرض کفایہ ہے، کہ اگر
قبیلے کے یا گاؤں اور قصبے دیہات کے اور شہر کے اگر اتنے لوگ جو اس کو کفن دفن میں مدد دینے میں کافی ہو جائیں تو ٹھیک ہے۔ اور تیسرا علم کا وہ حصہ ہم دیکھیں گے جسے ہم کہتے ہیں مستحب۔ مستحب کا مطلب ہے سیکھ لیں گے تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہ سیکھیں گے تو بھی، بے شک سارے کا سارا معاشرہ وہ نہ سیکھے تب بھی کوئی گنہگار نہیں ہوگا، اور اگر اس میں سے کچھ لوگ سیکھ بھی لیں تو ٹھیک ہے، وہ سیکھ لیں۔ اور ہم نے دیکھنا یہ ہے فرض علم جو واجب تھا جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور فرض کفایہ جو بعض لوگوں کو سیکھ لینا چاہیے تھا، اور ایک ہے وہ علم جو مستحب ہے جسے آپ سیکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ سیکھیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آج کے درس میں دعوت فکر آپ کو یہ دینی ہے کہ صرف آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی اولاد کو دیکھیں اور اپنی مساجد و مدارس کو دیکھیں یا اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں کہ ان تین جو میں نے آپ کو قسمیں بیان کی ہیں، فرض علم، فرض کفایہ اور مستحب علم۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ سب کی جو دوڑ ہے، زیادہ تر لوگوں کی دوڑ ہے وہ فرض علم کی طرف نہیں ہے، اور فرض کفایہ کی طرف بھی کم لوگوں کی دوڑ ہے۔ سب سے زیادہ دوڑ کس علم کے بارے میں؟ یہ میں جب وضاحت کروں گا تو کافی حد تک بات آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی یہاں پہ میرے احباب کوئی ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں تو وہ ناراض نہ ہوں، میں صرف مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر بننا اچھی بات ہے، لیکن کیا ڈاکٹر بننا واجب ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ انجینئر بن جانا اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ بننے سے انسان جنت و جہنم کا کوئی فیصلہ کر لے گا؟ اس سے کیا نیکی اور بدی میں تفریق کر لے گا؟ کیا اس سے وہ شرک اور توحید کو سمجھ لے گا؟ وہ علم ہے، وہ مستحب تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ کبھی ایک دن میرے گنہگار آدمی کے کہنے پر آج یا کل جب بھی آپ کو آسانی ہو، اپنی بیٹی یا بیٹے جو پرائمری اسکول میں ہیں، مڈل کے درجے میں، ہائی کے درجے میں یا کالج میں، یا جن کا بیگ کم از کم آپ کے گھر میں آتا ہے، ان کا بیگ آپ نکالیں، اس میں سے کتابیں نکالیں اور اپنے گھر کے کسی ٹیبل پر آرام سے رکھیں، اور اس میں سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک آپ دیکھیں جو کتابیں وہاں ملیں گی آپ کو۔ صرف آپ کو یہ توجہ دلانی ہے کہ ان کتابوں میں کتنی کتابیں ایسی ہیں جو اس بچے پر پڑھنی یا سیکھنی فرض تھیں، اور کتنی کتابیں ہیں جو صرف مستحب تھیں۔ تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اگر میں اپنے بیٹی اور اپنے بیٹے کا بیگ کھولوں اور میں کتابیں ساری ایسے رکھوں تو میری بیٹی اور میرا بیٹا جو پڑھ رہا ہے آج کے دور میں، وہ اگر میں 10 کتابیں رکھوں گا تو اس میں ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو فرض علم والی۔ تو نسبتاً دوڑ کس طرف ہوگی ہماری؟ تو ہماری سب سے زیادہ دوڑ ہوئی اس علم کے بارے میں جو مستحب تھا، جس کو سیکھنا یا نہ سیکھنا کوئی اس سے فرق نہیں پڑنے والا تھا، اور ایک علم وہ تھا جس کو سیکھنا ہم سب پر فرض تھا، لازم تھا، ضروری تھا۔ اس کے لیے نہ ہم نے کوئی بنیادی طور پہ سکول بنائے۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ آپ کہاں پہ پڑھتے ہیں؟ میں سکول کے مین گیٹ کے اوپر جو ایسے راؤنڈ شیپ میں لگا ہوتا ہے نا، لوہے کا بنا ہوا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تو آپ خود ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہیں، کبھی آپ کسی سکول کے جو سینئر جو کی سٹاف ہے کبھی ان کے پاس بیٹھ کے پوچھ لیں کہ کیا جو علم آپ اس سکول میں کالج میں دے رہے ہیں صرف ہمیں بتا دیں اس میں کیا علم وہ دے رہے ہیں جو فرض ہے۔ تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری محنت کہیں اور طرح کی ہے، جبکہ ہمارا جو حصول علم تھا وہ کوئی اور ہونا چاہیے تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں اور ہماری زندگیوں میں جو سب سے بنیادی فرق مجھے معلوم ہوا، میں نے شروع میں کہہ دیا کہ میری رائے حتمی نہیں ہے، جو مجھے معلوم ہوا انہوں نے فرض علم کو ترجیح دی اور تمام صحابہ کرام نے فرض علم کو سیکھا اور دنیا پر حکمرانی کی۔ انہوں نے فرض علم کو سیکھا
اور توحید اور شرک میں فرق بھی کر لیا. انہوں نے فرض علم سیکھا, حق و باطل میں تفریق کر لی. انہوں نے فرض علم سیکھا تو وہ صدیق بن گئے. وہ فرض علم سیکھا وہ عادل بھی بن گئے. وہ فرض علم سیکھنے والے تھے, وہ غنی بھی تھے, حیا کے پیکر بھی تھے. اور وہ فرض علم سیکھنے والے تھے اور وہ شجاعت اور بہادری کے تمغے بھی ان کے پاس تھے. وہ سیف اللہ بھی تھے, امین امت بھی تھے. یہ تمام چیزیں جو صحابہ کرام کے اندر آئی ہیں, میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے, انہوں نے فرض علم کو ترجیح دی, اس کو پہلے سیکھا. آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں میں کوئی ایسا انسان نظر کم ہی آئے گا جو علم کی ڈگریاں آج ہمارے پاس ہیں کہ ہم آئی ٹی میں ماہر ہو گئے, ہم نے میتھ کے اندر بڑا کمال دکھا لیا لوگوں کو, ہم نے سائنس میں بہت سارے کمالات کر کے لوگوں کو دکھا دیے ہیں. اور بھی کتنے شعبہ ہے زندگی میں آپ کو ڈگریاں ملیں گی. آپ کے پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ ایک یونیورسٹی 100 سے زائد ڈگری جاری کرتی ہو, لیکن ایک دن وہ ڈگریاں ایسے رکھ کے دیکھیے گا ان میں ایک بھی ڈگری ایسی نہیں ہے جو واجب علم کی ہے. جس علم کے سیکھنے کا حکم آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے, جس علم کے سیکھنے کا حکم آپ کو معلم انسانیت نے دیا ہے, جس کا سیکھنے کا حکم اس پیغمبر عظیم نے دیا ہے جن کے پاس جبریل امین اللہ کے پاس سے علم لے کر آتے تھے اور جن کے علم کے اندر ہمیشہ سچائی رہی ہے, انہوں نے صادق و مصدوق نے کہا ہے کہ یہ علم تو ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے. وہ تھوڑی سی وضاحت بھی میں کر دوں گا آگے جا کے انشاءاللہ, کچھ واقعات بیان کر دوں گا, کچھ مثالیں دے دوں گا, وضاحت کر کے ہی انشاءاللہ اس کو آسانی سے سمجھ لیں گے. لیکن میں بنیادی آپ کو ایک مقصد بتا رہا ہوں کہ میں آج آپ سے کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم آج بھی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی بات کر رہا, میں نہیں کر رہا. آپ اگر اس سے کم تعداد میں بھی ہوتے تو میرے لیے اتنے ہی عزیز ہیں. آپ جو بیٹھے ہوئے آج اگر آپ فیصلہ کر کے اٹھ جانا کہ جو واجب علم شریعت نے قرار دیا ہے وہ میں نے باہر صورت لینا ہی لینا ہے اور اپنے بچوں کو وہ علم میں نے دینا ہی دینا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس مسجد کے بنانے کا بنیادی مقصد پورا ہو جائے گا. کیونکہ جتنے بھی سکول آپ کو نظر آئیں گے وہ آپ کو واجب علم نہیں دے رہے, جو بھی آپ کو کالجز نظر آئیں گے وہ آپ کو مستحب علم دے رہے ہیں. میں یہ باتیں آن دی ریکارڈ کر رہا ہوں نا, ایسی بات تو نہیں کر رہا جس کو بعد میں آپ دیکھ نہیں سکتے. تو اگر میری بات غلط ہے تو اس کو آپ بالکل رد کر دیں, اس سے اختلاف کر لیں. آپ ایک بیٹا جب 14 سے 16 سال لگاتا ہے پڑھنے میں اور اس کے پاس ایک بڑی اعلیٰ قسم کی ڈگری ہوتی ہے, صرف آپ کو اس کو یہ کہہ دینا کہ آپ ماشاءاللہ سے اتنی ڈگری لے کر آئے ہیں, آپ ایک کام کریں, آپ کے والد کی وفات کے بعد جو آپ کا ترکہ ہے, جو آپ کے وراثت ہے, اس کو تم ذرا اپنی بہن بھائیوں میں تقسیم کر دو. وہ جس نے میتھ کے اندر پی ایچ ڈی کر رکھی ہے وہ آپ سے کہے گا کہ نہیں, یہ کام آپ کو مسجد کے مولانا سے پوچھنا پڑے گا, یہ کسی مفتی صاحب کا کام ہے کہ وہ آپ کو بتائے. میں کوئی تنقید نہیں کر رہا, میں دعوت فکر دے رہا ہوں. اس نے جو 16 سال میں پڑھا تھا وہ کیا اس نے پڑھا, جو اس نے ایم فل بھی کر لیا, اس نے پی ایچ ڈی بھی کر لی, اس سے اوپر تو کوئی ڈگری بھی نہیں ہوتی. اتنا کرنے کے باوجود اگر آپ اس بیٹے اور بیٹی سے صرف یہ کہہ دیں کہ بیٹا آپ اس سارے دورانیے میں آپ نے علم حاصل کیا ہے لیکن آپ نماز کے احکامات کو نہیں جانتے, بیٹا آپ نے میتھ بہت اچھا پڑھا ہے لیکن آپ مصارف زکوٰۃ تک نہیں جانتے اور آپ زکوٰۃ کے تقسیم کا طریقہ تک نہیں جانتے, بیٹا آپ کو وضو کا طریقہ تک بھی ٹھیک سے نہیں آتا. اگر آپ کو کہیں تھوڑی سی بھی نصیحت کرنی پڑ جائے کہ جی آج امام صاحب نہیں ہے تو جمعہ کوئی اور مسلمان پڑھا دے, تو آپ میں یہاں پہ ایم فل پی ایچ ڈی بیٹھے ہوں گے, وہ کہیں گے نہیں اے کم مسیح نہیں کر سکتے, اے کم مولوی صاحب دے. حالانکہ وہ عالم دین نے جو پڑھا ہے اس نے واجب علم کو پڑھا ہے. اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جب میں حدیث پڑھتا تھا کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلا علم حاصل کرنے کے لیے, سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا. تو میں سوچتا تھا تو ایک آدمی جو ڈاکٹر بننے کے لیے جاتا ہے کیا یہ حدیث اس کے لیے بھی ہے؟ تو میں آج بالکل تسلی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث اس کے لیے نہیں, یہ حدیث ان لوگوں کے لیے جو واجب فرض علم کی تعلیم لیتے ہیں جس کے بغیر چارہ نہیں. اور یہ فرض کفایہ اس حد تک ہے کہ جو آ کے اپنی قوم کو, اپنی ملت کو, اپنی امت کو, اپنے لوگوں کو جو سکھائے گا وہ وہاں سے سیکھ کر آیا ہے. میں اس لیے سیکھنے جا رہا ہوں تاکہ واپس آ کے پیسے نہ کماؤں,
واپس آ کے اپنے لوگوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے قصبے دیہات کے لوگوں کو میں بہت اچھی تعلیم قرآن کی، حدیث کی، واجب علم کی دے سکوں، اس لیے وہ پڑھ کے آیا، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں، تھوڑا سا میں آپ کو تسلی بھی تھوڑی سی دے دوں۔ ہو سکتا ہے آپ سوچیں گے نہیں مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے ڈاکٹر بننے سے بھی معاشرے میں فائدہ ہوتا ہے، انجینئر بننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل فائدہ ہوتا ہے، لیکن مجھے آپ سچی بات بتائیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو بندہ ہے یہ بہت سچا آدمی ہے، تو کیا اس سے معاشرے میں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی سچے لوگوں سے بھی تو فائدہ ہوگا۔ آج کوئی آدمی دوسرے آدمی پہ بھروسہ نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ آج کل معاشرے میں جھوٹ بہت ہے۔ آپ کی بیٹی اور بیٹا جب سکول سے واپس آتے ہیں، آپ خود تصور کر لینا، آپ رکشے والے کو کیا کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو ہمارے گھر کے گیٹ کے بالکل سامنے اتار دینا، ہم آپ کو کوئی روپیہ 100-200 زیادہ دے دیں گے۔ کیوں جی؟ کیونکہ گلی کے اس نکر میں آپ اتاریں گے نا تو یہاں آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور وقت ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک نہیں، لوگ ٹھیک نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ واجب علم سیکھنے والوں میں حیا پیدا ہوتا ہے، اور مستحب علم پیدا کرنے والوں میں دعویٰ نہیں کر رہا، اکثر میں نے تکبر دیکھا۔ یہ تنقید کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا، ایسا سوچئے کبھی مت۔ لیکن بظاہر جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم اس صحابی کو جانتے ہیں جو اپنے گھر سے نکلتا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو نیچے رکھتا اور آگے جا کے سر کو سیدھا کر لیتا۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ گھر سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آپ سر نیچے کر لیتے ہیں اور آگے باہر آ کے سر اوپر کر لیتے ہیں، جھک کے کیوں آتے ہیں، دیوار کے ساتھ ساتھ کیوں آتے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا اصل بات یہ ہے کہ میرا جو قد ہے وہ بڑا ہے اور میرے ہمسائے کی دیوار چھوٹی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے ہمسائے کے گھر میں میری نظر پڑے اور میں گنہگار ہوں، یا میرے ہمسائے کے گھر میں کوئی اس کی بیٹی بہو بیٹھی ہو اور اس کو میری وجہ سے تکلیف ہو، میں یہ نہیں چاہتا۔ یہ علم ہوتا ہے جو انسان کو انسان بناتا۔ وہ علم جو آپ نے جان لیا لیکن آپ میں عمل کی جان پیدا نہیں کر سکا، وہ علم جو آپ نے جس کی ڈگری حاصل کر لی لیکن آپ کوئی دینی تقاضا جو آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ مسلمان کی تعریف بھی آپ نہیں کر سکتے اس علم کی بنیاد پر، تو وہ علم سیکھنے کا آپ کو فائدہ کیا ہے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے آپ فرض علم کو سیکھ لیں، اس کے بعد جو علم آپ سیکھ سکتے ہیں آپ سیکھ لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ علم نہ سیکھیں، وہ سیکھیں، لیکن درجہ بندی میں پہلے وہ علم سیکھ لیں جو فرض ہے۔ اللہ کی معرفت کا علم فرض تھا، آج شرک کیوں ہے جگہ جگہ؟ لوگ شرک کے خلاف تقریر تو کرتے ہیں، میں بھی بیٹھوں گا میں تقریر کر دوں گا کہ معاشرے میں شرک بہت ہو گیا ہے، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو وہ فرض علم دیے نہیں ہیں۔ اگر آپ اللہ کی معرفت کا علم دیتے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا وہ علم دیتے جو ایک مسلمان کو جاننا واجب تھا، آپ کو اندازہ نہیں ہے ایک چرواہے نے اپنی ایک وہ بچی تھی، وہ بکریاں چرا رہی تھی، تو بیچ میں بھیڑیا آیا، اس نے بکری کو اٹھا لیا اور وہ لے کے چلا گیا۔ تو اس کو ذرا غصہ آیا، میرے ریوڑ کی بکری کم ہو گئی، تو اس نے اپنی اس لونڈی کو تھپڑ دے مارا۔ بعد میں احساس جرم ہو گیا نا تھوڑا کہ میں نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ جنہوں نے واجب علم سیکھا ان کو بڑی جلدی احساس ہو جاتا ہے، جن کے مستحب علم میں وہ قتل بھی کرتے تو ان کو احساس نہیں ہوتا۔ یہ بھاگتا ہوا آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہا حضور آج مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے، میں نے اپنی لونڈی کو جو بکریاں چرا رہی تھی ایک بکری بھیڑیا لے گیا، مجھے غصہ آیا، میں نے تھپڑ دے مارا۔ آپ نے کہا اسے بلاؤ، اسے بلایا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، تو آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے اللہ کی نیک بندی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، ہوا فی السماء۔ آپ نے کہا مجھے جانتی ہو، مجھے جانتی ہو، لفظ جاننا علم، مجھے جانتی ہو؟ کہا آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا ہی مؤمنۃ، یہ مومن ہے، فاتقھا، تم ایسا کرو اسے آزاد کر دو۔ اس نے کہا جی میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ علم سیکھنے والا تھا کہ آپ کو پتا ہو اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے۔ آپ کو پتا ہوتا قبر میں 3 سوالوں کے بارے میں بہت لوگوں کو معلوم ہے کہ جی قبر میں 3 سوال ہوں گے، لیکن اگر آپ اس حدیث کو اس نہج میں لے لیتے کہ یہ واجب علم ہے، اس کو سیکھنا دنیا میں ضروری ہے۔ ایک ڈاکٹر جب ہاسپٹل میں جاتا ہے تو اس سے پہلے کیا کرتا ہے؟ علم سیکھ کر جاتا ہے، اس سے پہلے اس کو وہاں پہ کام بھی نہیں دیتے۔
ایک مسلمان قبر میں جانے سے پہلے یہ علم حاصل کر کے جائے کہ من ربک، کہ آپ کا رب کون ہے، یہ تعارف جاننا ضروری تھا. اس کے لیے اگر آپ کا 1 سال لگ جائے یا 2 سال لگ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کی زندگی کی 80 سال عمر ہو گئی ہے اور ان 80 سالوں میں آپ اللہ کا تعارف بھی ٹھیک سے نہیں جان سکے اور کسی یارے گہرے کی تھوڑی سی بات پر اللہ کے بارے میں شکوک، سارے لوگ ابھی کہہ رہے ہیں یا بیٹھ کے الہاد پھیل رہا ہے، الہاد پھیل رہا ہے، یونیورسٹیوں سے الہاد پھیل رہا ہے. یونیورسٹیوں سے الہاد پھیل رہا ہوگا، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مسجدوں سے یہ علم بھی لوگوں کو نہیں دیا. اللہ کے تعارف کے لیے ہم نے کوئی نصاب ہی نہیں بنایا. اور جو نصاب تھا ہمارے پاس قرآن کریم، جو مین بک تھی، ہماری کتاب تھی اللہ کے تعارف کے لیے، میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں وہ کتنے مسلمانوں کو اس کا ترجمہ آتا ہے؟ جن کو آتا ہے وہ اختلاف کے لیے پڑھتے ہیں کہ یہ آیت فلاں کے لیے اور یہ آیت فلاں کے لیے اور یہ فلاں مذہب کو ٹکر دینے کے لیے اور یہ فلاں کو گرانے کے لیے، فلاں کو اٹھانے کے لیے. اور جنہوں نے بہت قرآن سے قربت کی، انہوں نے کہا کہ جب بندہ فوت ہونے لگے اس کے پاس بیٹھ کے یاسین پڑھا کرو، بندہ جلدی فوت ہو جاتا ہے. تو ہم نے تو وہ قرآن سے جو اللہ تعالیٰ کو تعارف سیکھنا تھا وہ بھی ٹھیک سے نہیں سیکھ پائے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جاننا تھا وہ بھی نہیں جان پائے. تو اس کے لیے آپ کو وقت لگانا پڑتا ہے. تو یہ واجب علم تھا. نمبر 1 اللہ کی معرفت، نمبر 2 حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف حقیقی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کم از کم اصول دین، جو دین کے اصولی جو مسائل تھے، میں یہ نہیں کہتا آپ سب ڈگریاں لے کے عالم بن جائیں گے، آپ کو کم از کم وہ اصول آتے. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. آپ وہ 5 چیزیں واجب سمجھ کے سیکھ جاتے، اس میں پھر اللہ کا تعارف پہلے ہے، پھر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک واقعہ سناتا ہوں صحیح سند کے ساتھ، میں تاکہ اپنی بات کو آسانی سے سمجھ. علم بڑی چیز ہے، علم انسان کو بہت جلدی سمجھا دیتا ہے. ایک ہی جگہ کا واقعہ ہے، آپ حیران ہوں گے. میرے استنباط پہ آپ کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے، حرج نہیں ہے. جنگ احد کا واقعہ سب نے پڑھا ہے، بہت سارے علماء سے آپ نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہوگا آپ نے، کہ ایک ٹائم ایسا آیا ہے کہ صحابہ کرام کے قدم جو ہیں وہ ایسے ڈگمگائے کہ حملہ آوروں نے بہت نقصان پہنچا دیا. تقریباً 70 کے قریب صحابہ کرام کو شہید کیا اور پھر سینکڑوں زخمی ہوئے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی. یہ سب کو معلوم. اس کے درمیان ہوا کیا تھا، یہ کیوں ہو گیا تھا ایسے؟ وہ صحابہ کرام 313 تھے لیکن قدم نہیں ڈگمگائے. ان کے پاس تلواریں کم تھیں، نیزے بھی کم تھے، ڈھال بھی نہیں تھی، کھانے کو بھی کم تھا، لیکن 1000 کے مقابلے میں جیت گئے. یہ سب کو معلوم ہے. احد میں ایسا کیا ہوا؟ میں نے کہا نا میرے استنباط پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جب میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے لگتا ہے صرف تھوڑی دیر کے لیے ان کو یہ نہیں ججمنٹ ملی کہ کیا حضور زندہ ہے یا حضور زندہ نہیں. اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، یہ آج کل موسم کی وجہ سے تھوڑا ہے. انہیں صرف تھوڑی دیر کے لیے یہ اندازہ نہیں ہوا، ان کو لگا حضور کیا ہو گئے، شہید ہو گئے. تھوڑی دیر کے لیے. تو دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذہن کے اندر آیا کہ کیا وہ زندہ ہیں یا وہ شہید ہو گئے. یقینی حالت نہیں تھی. امت کو کتنا نقصان ہوا. تو جو لوگ ساری زندگی یہ نہیں جان پائے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے اور آپ کی زندگی کیسی تھی، جس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو تم اگر بہترین زندگی بسر کرنا چاہتے ہو نا تو نمونہ ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا ہوا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام نے احد کے میدان میں زخمی حالت میں 70 صحابہ کرام کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور معاملات اس قدر عجیب ہو گئے کہ جو تصور میں نہیں تھے. یعنی جیتی ہوئی جنگ میں اتنی تکلیف لوٹ آئی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو غم کے اوپر پھر غم دیا. اللہ اکبر. ہم نے آپ کو غم کے اوپر غم دیا آپ کو ہم نے، تاکہ تم پھر سارے غم بھول جاؤ. تو اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں. اسی دوران ایک بڑا عجیب واقعہ، ایک عورت جو ہے وہ دور سے آپ کو لگا کہ وہ شہداء کی جو لاشیں پڑی ہیں نا اس طرف آ رہی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب میں الزبیر کھڑے تھے. تو الزبیر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو عورت شہداء کی طرف لاشوں کی طرف آ رہی ہے نا اس کو وہیں پہ روکو.
اب اس کو بھی غور سے آپ نے سننا ہے. حضرت زبیر کہتے ہیں میں جب گیا اور میں جب قریب ہوا تو مجھے حیرت ہوئی کہ میں نے اسے پہچان لیا, وہ میری والدہ ہے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھی ہیں, پھپھو ہیں. کہتے میری والدہ تھی تو میں نے فوراً ان کے سامنے کہا کہ نہیں آپ آگے نہیں جا سکتی. انہوں نے پتا کیا لفظ بولے, انہوں نے کہا کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ, لا ارض لک, یعنی میں اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ تم مجھے روکو, میرے سامنے کھڑے ہو. کہتے ہیں کہ میری والدہ بہت مضبوط ہاتھوں والی تھی اور اس نے مجھے اچھی طریقے سے ایسے لگایا اور مجھے سائڈ پہ کر دیا کہ ہٹ جاؤ, میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے راستے میں سامنے آؤ. یہ اس کے جذبات ہیں اس اللہ کی نیک بندی کے کہ میں نے وہاں جانا ہے. لیکن اگلا جملہ بہت خوبصورت ہے, پتہ ہے کیا ہوا؟ فوری طور پہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کھڑا رکھا اور کہا کہ فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزم علیک, یہ ارادہ روکنے کا میرا نہیں اللہ کے رسول کا ہے. یہ جملہ صرف اس اللہ کی نیک بندی کے کانوں سے ٹکرایا کہ یہ جو روکنے والا میرا بیٹا ہے, بیٹا نہیں روک رہا, اصل میں یہ روکنے کا ارادہ کس کا ہے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. تو حضرت زبیر کہتے ہیں فوقفت, ایک قدم بھی میری والدہ نے آگے نہیں بڑھایا. حالانکہ پہلے بھی روکا جا رہا تھا تو نہیں رک رہی تھی, لیکن جب کہا اللہ کے رسول کا ارادہ ہے کہ آپ کو رکنا چاہیے تو ایک قدم بھی آگے. یہ واجب علم تھا کہ آپ کو جب پتا چل جائے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے تو بھائی صاحب ایک مسلمان میں کیسے جرأت آ سکتی کہ ایک قدم آگے بڑھ جائے. کہتے میری والدہ نے فوراً 2 چادریں نکالی اور کہا کہ مجھے پتا چلا ہے میرا بھائی حمزہ شہید ہو گئے ہیں اور آپ یہ 2 چادروں میں اس کو کفن دیں گے. کہتے وہ تو ہم کفن لے کے جب گئے ہم نے دیکھا حضرت حمزہ کے ساتھ ایک انصار قبیلے کا ساتھی تھا, باقی سب کے پاس سے کفن نکلے لیکن وہ انصاری کے پاس کفن نہیں تھا. تو مناسب نہیں سمجھا کہ حضرت حمزہ کو 2 کفن پہنا دیں اور انصاری کو بغیر کفن کے قبر میں دفن کریں, اچھا نہیں لگا. پھر بھی ہم نے قرعہ نکالی کہ کون سا بڑا کفن یا چھوٹا کفن کس کو دینا ہے, پھر ایک انصاری کو دیا, ایک حمزہ کو دیا. یہ جو علم ہوتا ہے نا, جو واجب علم ہے, یہ تو انسان کی زندگی میں جتنا آتا جاتا ہے اتنا انسان اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے, وہ صابر و شاکر ہو جاتا ہے, وہ عاجز ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے تھے جابر, یہ بہت معروف آپ نے واقعہ سنا لیکن اس کا ایک حصہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. کہتے میرے والد جب جانے لگے نا احد کے میدان میں تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. تو میرے والد نے کہا کہ میرے گھر میں صرف بیٹیاں ہیں. آپ کو پتہ ہے جابر کی 9 بہنیں تھیں, میری بیٹیاں گھر میں ہیں, اگر بیٹیاں نہ ہوتی تو وہ آپ روایت پڑھ کے دیکھو, اس میں جملہ اتنا شاندار ہے, میں پسند کرتا کہ میں اپنے بیٹے کے سامنے درجہ شہادت پاتا, لیکن بیٹیاں ہیں تجھے میرا انتظار کرنا چاہیے. کہتے ہیں اس دن احد کے دن میں مدینے میں اپنے والد کا باقی ساتھیوں کا انتظار کرنے والوں میں تھا اور میں اپنی بہنوں کے ساتھ. میں کیا دیکھتا ہوں کہ اتنے میں میری چچی انہوں نے میرے والد کی اور میرے خالو کی 2 میتیں, ہمارا وہ اونٹ تھا جس کے اوپر ہم پانی کنویں سے نکالتے تھے نا, اس کے اوپر رکھ کے وہ لے آئے. مجھے علم ہوا کہ میرا والد شہید ہو گیا ہے اور خالو بھی شہید ہو گیا ہے, تو میں ظاہر ہے ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے کہ 9 بہنیں اور پھر والد شہید ہو گیا اور میں اکیلا بھائی, تو چیزیں تو انسان کی فطرت میں آتی ہیں نہیں, اس میں تو کوئی ایسی عیب والی بات نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں حیرت کی بات آپ کو بتاؤں کیا ہوئی کہ ہم وہ میتوں کو قبرستان جو ہمارا اپنا تھا ادھر لے کے جا رہے تھے, پیچھے ایک آدمی نے آواز لگائی, اس نے کہا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو اپنی شہداء کی میتوں کو لے کے چلے گئے ہیں ان کو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ ان تمام شہداء کو واپس لے کے آؤ, ان کو وہیں دفن کریں گے جہاں یہ شہید ہوئے ہیں. کہتے ایک لمحہ بھی میری خالہ نے, میری چاچی نے انتظار نہیں کیا, اسی اونٹ کی لگام کو پکڑ کے اسی جگہ پر لے کے چلے. جس کو پتا ہے کہ بجلی کی تار کو ہاتھ لگائیں گے تو نقصان ہوگا, کوئی لگاتا ہے کیا؟ اور میرا شاید یہ جملہ مبالغہ ہوگا, اس کے لیے میں آپ سے معافی بھی مانگ لیتا ہوں. شاید اس سے بھی زیادہ آپ کو ڈرنا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کا بات کر دیں اور پھر آپ اس بات کے مقابلے میں آ جائیں, آپ کو ڈرنا چاہیے تھا. اس سے تو بجلی سے تو میری جان جائے گی, اس سے زیادہ کیا ہوگا.
لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واجب علم جس کو سیکھنا ضروری تھا، جس پر عمل کرنا لازم تھا، اگر میں نے وہ نہ کیا تو زندگی تو ویسے بیکار ہو گئی، ایمان بھی گیا اور دنیا بھی گئی اور آخرت بھی چلی گئی۔ تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ لازم قرار دے لیں آپ اپنے اوپر کہ کم از کم اپنی زندگی میں آپ سوچیں گے ہم تو بہت بڑی عمر کے ہو گئے، ہم 40 سال کے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے 40 سال بعد ہی جا کے علم سیکھا ہے، 50 سال بعد ہی۔ کوئی سارے صحابہ کرام ایسے نہیں کہ پیدائشی طور پہ بچے تھے اور پڑھنے آ گئے تھے، وہ بڑے بڑے بزرگ تھے اور وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ آپ کوئی سبب بنائیں کہ آپ یہ لازم جو علم تھا اس کو سیکھنے کی آپ کوشش کریں۔ اب میں بات کو ذرا اور آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے یہاں پر بہت عرصہ پہلے بات کی تھی، آج پھر کر رہا ہوں، مجھے یاد ہے کہ میں یہ دہرا رہا ہوں، لیکن دہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات کو آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، آپ نے کہا معاذ بن جبل کو قریب کر کے نا کہ معاذ مجھے اللہ کی قسم ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ بن جبل بڑے حیران ہوئے کہ حضور میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، ہم ساری دنیا یہ کہتی ہے حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ معاذ میں اللہ کی قسم دے کے کہہ رہے ہیں میں تیرے سے محبت کرتا ہوں۔ پھر ایک دن آپ نے کہا تجھے یمن کا نا گورنر بنا کے بھیج دیا، لیکن سواری پہ سوار کر کے سواری کی لگام خود پکڑ لی۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور یا تو آپ میری سواری پر آ جائیں بیٹھیں یا میں نیچے اتر آتا ہوں۔ آپ نے کہا نہ تو نیچے اترے گا نہ ہم اوپر بیٹھیں گے، ایسے ہی تجھے الوداع کریں گے۔ اور خط لکھ دیا یمن کے لوگوں کو، قیمتی اثاثہ آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ اچھا مسلمان کب ہوئے تھے؟ 18 سال کی عمر میں۔ اچھا دنیا سے کب گئے؟ 38 سال کی عمر میں۔ کتنا عرصہ اسلام میں رہے محترم؟ 20 سال۔ میں سوچ میں پڑ گیا 20 سال اسلام میں رہنے والا بندہ، حضور اس کو کہہ رہے مجھے قسم ہے مجھے تجھ سے محبت ہے، حضور کہہ رہے میں قیمتی اثاثہ یمن کی طرف بھیج رہا ہوں، حضور اس کی سواری کو پکڑ کر اس کی تکریم اور عزت لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ تو میں تو اس وقت حیران ہوا جب میں نے یہ روایت پڑھی جو کہ سندن بھی صحیح ہے۔ آپ نے کہا قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء جو ہیں ان کی قیادت میں کروں گا، اور دنیا کے جتنے اہل علم علماء ہیں نا معاذ بن جبل ان کی قیادت تو کرے گا۔ تب جا کے مجھے تھوڑا سا لگا کہ جاننا چاہیے نا کہ معاذ بن جبل کی زندگی میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے حضور اتنا درجہ دے رہے۔ اور آپ کو میں آج یہ بھی بتاؤں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، اپنی آخری عمر میں یعنی جب یہ وفات سے کچھ عرصہ پہلے معاذ بن جبل مستجاب الدعا ہو گئے تھے۔ وہ جو اللہ سے مانگتے تھے اللہ عطا کرتے تھے، ایسی حالت جیسے سعد بن معاذ کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ اتنا درجہ ملا تو تھوڑی سی کوشش آپ بھی کریں تو آپ کو علم ہو جائے گا۔ مجھے جو ملا وہ یہ ملا، مسند احمد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری موجودگی میں میری امت میں اگر سب سے زیادہ اگر کوئی علم رکھتا ہے حلال اور حرام کے بارے میں تو معاذ بن جبل۔ یہ واجب علم تھا نا کہ آپ کو علم ہو جائے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میں حلال اور حرام میں تمیز کر سکوں۔ ویسے وہ اتنا زیادہ ذہن دوڑاتا ہے کہ دور آنے والے رشتہ دار کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ رشتہ دار ٹھیک ہے یہ رشتہ دار غلط ہے۔ ویسے تو مارکیٹ میں جب وہ سودے بازی کرتا ہے تو آنے والے 10 سالوں کا بھی اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ آگے جا کے کام بہتر ہوگا کہ کام بہتر نہیں ہوگا، لیکن اس سے پوچھ لو کہ بھائی صاحب تم حلال حرام کے بارے میں بھی جانتے ہو تو وہ کہے کہ یہ نہیں جانتے۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو بازار میں اس آدمی کو بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے جو حلال حرام کے بارے میں نہیں جانتا۔ قاضی امت مسلمہ کے نکل کے پوچھتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سود کیا ہوتی ہے، حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، پتہ ہے؟ تو جو کہتے پتہ ہے ان سے سوال کرتے، ہلکے ہلکے سوال کرتے، پوچھتے ان سے، وہ صحیح جواب دیتے تو ان کی دکان قائم رہتی، اگر صحیح جواب نہ دیتے وہ کہتے کہ آپ یہ علم سیکھ کے آئے پھر دکان کھولے، ورنہ آپ امت محمد کو کوئی حرام کھلاتے رہیں گے آپ۔ تو نہ تو ہم نے اللہ کی معرفت کا علم باقاعدگی سے سیکھا جب کہ ہم مسلمان ہیں اور مومن ہیں اور مذہب کے ہمارے اوپر ڈھیر سارے ٹیگ لگے ہوئے ہیں،
نہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اس درجے میں سیکھ سکے ایک مسلمان کو جتنا سیکھنا چاہیے تھا، اور نہ ہی ہم اصول دین میں اپنے اسلام کے بنیادی ارکان کو بھی ٹھیک سے ہم نہیں سیکھ سکے، اور حلال اور حرام کے بارے میں نہیں سیکھ سکے، اور وراثت کے معاملے جس والد کی اولاد میں 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہوں، یا 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہوں، یا اس میں کمی بیشی ہو صرف بیٹے ہوں یا صرف بیٹیاں ہوں، یقین مانے کہ وہ ڈگریاں دلوا دے گا، پڑھا دے گا، سب کچھ کر دے گا، لیکن وہ اپنے والد کی وراثت کو تقسیم کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے پھر ان کو مجبوری ہے کہ ہم جا کے مسجد کے مولانا صاحب سے پوچھیں گے، وہ جو بتائیں گے پھر کریں گے۔ حرج کی بات نہیں، آپ پوچھ لیں، جو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ کو علم نہیں ہوا، انسان خطا کار بھی ہے، انسان بھول بھی جاتا ہے، تو نہیں سمجھ آئی تو آپ جا کے پوچھ لیں، حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ نے جو علم خود حاصل کیا تھا، آپ تو جاہل لوگوں میں سے نہیں تھے، آپ کو تو باقاعدہ ڈگری جاری کی گئی کہ یہ عالم ہے، یہ علم رکھنے والا ہے، یہ معاشرے کا پڑھا لکھا آدمی ہے۔ سچی بات ہے، میں جانتا ہوں پڑھا لکھا یہ لفظ کوئی اتنا اچھا بھی نہیں ہے، مطلب یہ کوئی اتنا جاندار لفظ بھی نہیں ہے، یعنی پڑھا لکھا یہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھا لکھا، پڑھا لکھا وہ جس کو کوئی بنیادی چند چیزیں اس کو پتا ہوگی، وہ بس جیسے وہ کہتے ہیں نا سیانے، ایک آلے والا خط ہوتا تھا وہ پڑھتا تھا، وہ پڑھا لکھا تھا، پورے محلے دیہات میں پڑھا لکھا تھا، تو خط کہیں باہر سے اور آ گیا تو اس نے کہا بھائی میں تو آڑے والا خط ہی پڑھ سکتا، میں اور کوئی خط نہیں پڑھ سکتا۔ ہماری حالت بھی کچھ یوں ہے۔ بے شک آپ علم حاصل کریں، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو تعلیم دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں، لیکن سب سے پہلے اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو اپنے دین کی، اور اب اگر آپ کے لفظوں میرے لفظوں سے آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں اچھا اپنے بچوں کو مدرسے بھیج دو، میں مدرسے کی بات نہیں کر رہا، سب سے بہترین جگہ آپ کے پاس اللہ کے یہ گھر ہے۔ میں تو علماء سے بھی بات کرتے ہوئے ڈرتا بھی ہوں کہ کوئی وہ ناراض ہی نہ ہوں، میں ان سے کہتا ہوں مسجد میں آپ نے ماشاءاللہ سے یہ کتنے گرمی میں اے سی لگے ہوتے ہیں اور سردیوں میں ہیٹر لگے ہوتے ہیں، اتنے زبردست آپ نے نظام بنائے ہوتے ہیں، اور بچے آپ کے پاس کس ٹائم پڑھنے آتے ہیں؟ فجر کی نماز کے متصل بعد یا فجر نماز آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سر دنیا میں سب سے بہترین ٹائم وہ ٹائم، گولڈن ٹائم میں آپ کے پاس بچے پڑھنے آئے، اور کیا پڑھنے آئے؟ دنیا کی بہترین کتاب، اور پڑھنے کس کے پاس آئے؟ عالم دین کے پاس، اور آئے کس جگہ پر؟ جو زمین کے اندر سب سے بہترین جگہ ہیں وہ مساجد ہیں۔ اچھا گولڈن ٹائم میں ایک بہترین عالم کے پاس بہترین کتاب جو سلیبس ہے وہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، لیکن معذرت کے ساتھ وہ 2 سال 3 سال میں ناظرہ پڑھ کے چلے گئے، کوئی بنیادی علم ہم انہیں نہیں دے سکے، اس میں قصور ہمارا ہے۔ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم 3 سالوں میں اپنے ان بچوں کو جو پرائمری لیول کے تھے، جو مڈل کے تھے، کم از کم ہم ان کو کچھ چیزیں ایسی دے دیتے کہ وہ شرک کے اوپر نہ مرتے، وہ مشرکانہ رویے نہ رکھتے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ 5ویں 8ویں اس جگہ پہ اگر بچے کا عقیدہ ٹھیک کر دیا جائے نا، بہت حد تک وہ بچہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، آگے جا کے اس کے عقیدے نظریے کو کوئی قرید نہیں سکتا۔ لیکن یہ ٹائم اس کا بہترین جگہ، اچھا بجلی بھی استعمال ہوئی، پنکھے بھی استعمال ہوئے، اے سی بھی استعمال ہوا، قالین بھی استعمال ہوا، اور سارا پانی بھی استعمال ہوا، سب کچھ ہوا، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ تو سب سے بنیادی مرکز جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں وہ آپ کی مسجد ہے۔ مسجد میں جو جمعہ پڑھایا جاتا ہے یہ علم کا ایک سورس تھا کہ بہترین عالم دین بہترین تیاری کر کے آپ کو جمعے والے دن کوئی آدھ گھنٹہ 45 منٹ میں وہ علم واجب آپ کو دیتا جو بہت ضروری تھا، لیکن وہ کس سے کہانیوں میں گزر گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح و شام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تعلیم دیتے تھے، اور پھر عیدین کے اوپر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختصر خطبہ دیتے تھے، حج بیت اللہ پر بھی خطبہ دیتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہر خوشی غمی کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لوگوں کو واجب علم تو ایسے دیتے تھے، تھوڑا سا آپ کو شک پڑ گیا نا کہ یہاں سے پرابلم ہو رہا ہے، آپ فوراً ممبر منگواتے اور یقین کریں فوری علم دیتے کہ یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں عمل بالمعروف نہی عن المنکر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا تھا جس کا قصہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، آپ کے ہاتھوں میں اللہ کو پیارا ہو گیا،
بڑا غم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. آپ نے خود کہا کہ ابراہیم تیرے جانے کا مجھے بہت غم ہے. وہ لمبی باتیں میں وہ کرنا نہیں چاہتا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کسی ایک نے ذکر کر دیا کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے، اور یہ اس وجہ سے لگ گیا ہے کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا، جو کہ بہت عظیم بیٹا تھا اور پھر حضور کا بیٹا تھا، تو اس وجہ سے سابقہ قوموں میں ایک رسم، ایک رواج، ایک جہالت چلتی تھی کہ کوئی بڑا بادشاہ مر گیا تو وہ سمجھتے کہ بادشاہ کے مرنے سے یہ سورج پہ بھی گرہن لگ گیا ہے، وہ غم زدہ ہو گئے. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ بات کہیں کر دی. ہو سکتا تھا نا صحابہ کرام رضوان الجمعین کو اللہ کے نبی کہہ دیتے کوئی بات نہیں بیٹے کے کفن دفن کے بعد میں تم سے بات کروں گا، کر سکتے تھے نا. بھئی یقین مانے میں تو حیران ہوں کہ وہ بیٹا جو آپ کو اپنی جان سے عزیز تھا، جس کے اندر آپ کے آنسو بہہ پڑے اور آپ کا دل غم زدہ تھا، وہ بیٹے کی میت گھر میں پڑی ہوئی ہے. آپ نے کہا پہلے ممبر منگوائیں اور صحابہ کرام جو قریب ہیں سب کو یہاں پر اکٹھا کریں. وہ سب اکٹھے ہوئے کہ پتہ نہیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں سن رہا ہوں کہ تم میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ میرے بیٹے کی وفات کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور یہ چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کسی انسان کے پیدا ہونے سے اور کسی انسان کے دنیا سے جانے سے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. علماء کا فرض بنتا ہے کہ وہ واجب علم اس امت کو دیں اور ان کو بتائیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. آپ کو جواب ہی نہیں قبر میں آئے گا کہ من ربک من نبیک، کیسے جواب آئے گا؟ ما دینک، کیا دین ہے تمہارا؟ یہ 3 سوالوں کا بھی ٹھیک سے جواب اب دنیا میں یاد کر لیتے ہیں نا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یہ وہ لوگ جواب دیں گے جو نماز پڑھتے رہے، جو روزے رکھتے رہے. میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ یہ جواب دے لیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. لیکن آپ مجھے کیا بتائیں گے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اخبرونی ان رجل، مجھے اس آدمی کے بارے میں بتائیے لم یصلی صلاۃ واحدۃ وقد دخل الجنہ، مجھے اس آدمی کے بارے میں خبر دیجئے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور پھر بھی جنت میں چلا گیا. وہ صحابی آپ کو یاد ہے ادھر اپنے کفار کی صف میں لڑ رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے جنگ بندی ہوئی، وہ حضور سے ملاقات کے لیے گیا، وہاں پہ وہ مسلمان ہوا تو حضور کی طرف سے صف میں کھڑا ہو کے لڑنے لگا. کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا. اب مجھے بتائیں کہ اس نے صرف کیا کیا؟ صرف کلمے کا علم حاصل کیا، صرف حضور کی زبان سے یہ پڑھ لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول. میں یقین سے کہتا ہوں وہ جنتی ہے اور قبر میں سارے سوالوں کا جواب ٹھیک دیتا ہوگا، حالانکہ نماز ایک بھی نہیں پڑھی. تو علم حاصل کرنا یہ لازم اور واجب جو تھا وہ یہ کہ آپ کو اللہ کی معرفت ہو، اللہ کے حبیب کی معرفت ہو، اپنے دین کے بنیادی چیزوں کے بارے میں پتہ ہو، آپ کو حلال حرام کے جو کاروبار آپ کرتے ہیں، چلو آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، جو کاروبار آپ کرتے ہیں، جو کاروبار آپ کرتے ہیں اس کے بارے میں تو جان لو کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. کاروبار تو سینکڑوں ہو سکتے ہیں نا، ہزاروں ہو سکتے ہیں. جو کاروبار آپ کرتے ہیں بہت اچھے سے کاروبار کریں. میرا یہ دعویٰ ہے اور میرا یہ یقین کامل ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے کاروبار سے پہلے یا کاروبار شروع کرنے کے بعد علماء کے پاس بیٹھ جائے اور ان سے کہے کہ میں یہ کاروبار کرتا ہوں اور کوئی بات بیچ میں سے چھپائے نہ، صحیح اپنے طریقے پر بتا دے کہ یہ میرا طریقہ کار ہے، حضور مجھے بتا دیں میرے دین کے اندر کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے جہاں میں خرابی کرتا ہوں. اگر عالمی دین اس کے بارے میں جانتا ہے، اگر نہیں جانتا تو اپنے سے بہتر اہل علم کی طرف اس کو بھیج دے، اور اگر خود جانتا ہے تو اس کو بتا دے کہ یہ دینی تقاضا ہے. اللہ گواہ ہے کہ جتنے اس کے کاروبار میں برکت ہوگی کسی اور آدمی کے کاروبار میں اتنی برکت نہیں ہوگی. ایک صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، ایک چھوٹی سی، میں آپ بس آخر بات ختم ہوگی، ٹائم بھی ختم ہو گیا میرا. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے اللہ، میری امت کی جو صبح ہے، فرسٹ ٹائم جو ہے، یا اللہ اس میں برکت دے دے. حضور نے یہ دعا کی. ایک صحابی سن رہے تھے کہ حضور نے یہ دعا دی، وہ صبح سویرے اپنا قافلہ تجارت کا لے کے نکل جاتے ہیں. وہ کسی نے ان سے پوچھا کچھ بہت ہی سویرے سویرے آپ نکل جاتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا ہے کہ اے میرے اللہ، میرے امت کے جو صبح ہے نا اس کے اندر برکت ڈال دے، تو میں چاہتا ہوں اس سے استفادہ کروں. صحابہ کرام گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک امیر ترین آدمی ہو گیا تھا اپنی تجارت کرتے کرتے صرف ایک حدیث کے سمجھنے کے ساتھ.
اور ہمارا تو کاروبار شروع ہو رہا ہے دن کے 11 بجے اور ختم ہو رہا ہے رات کے 12 بجے. کون تہجد پڑھے گا, کون نمازیں پڑھے گا, کون قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا؟ لوگوں نے سمجھ لیا ہے سارا دن کاروبار کرنا واجب ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, آپ اگر صحیح مسلمان ہیں اور آپ اللہ پہ توکل بھروسہ رکھتے ہیں, آپ آدھا دن بہترین کاروبار کریں, آدھا دن بچوں کے ساتھ گزاریں, گھر میں گزاریں, والدین کو ٹائم دیں, علم حاصل کریں. مجھے بتائیں جتنے لوگ سارا دن کام کرتے ہیں, کون سا ایسا وہ مارکا مار کے چلے گئے ہیں دنیا میں کہ بس وہ بہت دیکھ لیجیے کہ کراچی میں, لاہور میں دیکھ کے ہمارے جاننے والے وہ کہتے ہیں ساڈا تو کاروبار جناب رات ہی شروع ہوتا ہے. حضور فرماتے تھے کہ میرے امتی کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جائے اور فجر کی نماز سے پہلے وہ اٹھ جائے. اللہ اس کے سونے کو بھی عبادت میں رکھے گا. تو اپنے آپ کو تھوڑا ہلکا پھلکا کریں, اتنی دوڑ نہ لگائیں جتنی دوڑ ہم نے لگا دی ہے. غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں, انسان ہیں ہم, خطائیں ہم سے ہوتی ہیں, اللہ سے معافی ہم مانگتے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب زدنی علما. یہ دعائیں مانگا کریں اور علم کے حصول کے لیے کوشش کیا کریں. اور علم اس لیے نہ حاصل کریں کہ آپ کسی مناظرہ کر کے اس کو ہرا لیں گے. خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں. علم اس لیے حاصل کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. آپ کو بڑا اطمینان آئے گا, بڑا سکون آئے گا جب آپ دین کا علم, اور دین کے علم سے مراد جہاں مدرسے کی کنسیپٹ, وہ ایک لمبا ایک کورس ہے, وہ بھی بعض لوگوں کے لیے فرض کفایہ کے طور پہ ہے, لیکن واجب علم تو آپ کو مساجد سے سیکھ لینا چاہیے. اگر میرے الفاظ کے چناؤ میں کہیں کمی بیشی رہ گئی تو آپ دل سے مجھے معاف کیجیے گا. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے میرے رحمان, ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما, نیک اور سہل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے میرے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں یا اللہ, سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. جو ہمارے احباب بیمار ہیں, جن کو ہم جانتے ہیں, جن کو ہم نہیں بھی جانتے, ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. جن میرے بھائیوں نے آج کے پروگرام کا انتظام و انسلام کیا ہے, اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرما. اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں, یا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ جس کے پاس اولاد ہے, اولاد کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جس کے پاس اولاد نہیں ہے, وہ نیک اولاد کا طلبگار ہے, اس کو نیک اولاد عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کے حالات کو بہتر فرما. اپنی خصوصی رحمت فرما, برکت فرما, امن اور سلامتی والا بنا اس کو. اے میرے رحمان, جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.